حضور نصیر بنت رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے حوالے سے اپنی تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں، مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے وقت پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خود مذہب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ذات حی و قیوم کے ساتھ دائمی رابطہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ تو ایسے تمام انبیاء علیہ السلام اسی رابطے کی رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ قرآن حکیم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اعلان فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں قرآن مجید نے دین کے ایک اہم شعبے اور منصب نبوت کے اہم فریضہ کی طرف خصوصیت سے توجہ دلائی ہے، جسے اس نے تزکیہ سے تعبیر کیا اور ان 4 ارکان میں اس کو بھی شامل کیا ان کی تکمیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں شامل تھی۔ الفاظ و اصطلاحات کے چکر میں انسان سے ہر زمانہ میں بڑی غلطیاں ہوتی رہیں، اور یہی حال زندہ تصوف کا ہے کہ اس کے فہم میں کئی صورتیں سامنے آئیں، طویل بحثیں چھڑ گئیں، لفظی اور لسانی بڑھ کے برپا ہوتے رہے، لیکن یہ سلوک صرف علم تصوف ہی سے روا نہیں رکھا گیا، بلکہ دنیا کے ہر فن، زبان و ادب اور دین و مذہب میں اس قسم کی زیادتیوں کی ایک طویل روداب ہے۔ حالانکہ اگر ہم اصطلاح پر عمل جراحی کیے بغیر اور لفظی مشگاہیوں میں پڑے بغیر قرآن و حدیث اور عہد صحابہ و تابعین کی طرف رجوع کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں علم حدیث اور اصول فقہ وغیرہ جدا جدا متمیز نہ تھے، بلکہ علماء نے بعد میں قرآن و حدیث سے استنباط کر کے بہت سے علوم نکالے، جس طرح دیگر علوم مستخرجہ و مستنبطہ کو خاص نام دیے گئے، اسی طرح مشائخ کے اس مستخرجہ کا نام تصوف ہو گیا۔ یہ اجزائے دین میں سے ایک اہم جزو ہے جس کے معنی اصلاح نفس ہے۔ یہ زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہیے کہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے تصوف اس ذوق و اشتیاق کا نام ہے جو ایک صوفی کی دل و دماغ میں خدا سے ملنے کے لیے اس شدت کے ساتھ معزز ہوتا ہے کہ اس کی پوری عقلی اور جذباتی زندگی پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صوفی خدا کو اس طرح اپنا مقصود حیات بنا لیتا ہے کہ اسی کے کلمہ، اسی کے خیال، اسی کی یاد اور اسی کی گفتگو میں لذت و سرور محسوس کرتا ہے۔ نسیم بہار کے خنک جھونکوں میں، شفق کی دلربا سرخی میں، دریا کی روانی میں، آبشاروں کے ترنم ریز بہاؤ میں، پھولوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں، تاروں کی چمک میں، صحرا کی وسعت اور گلستان کی شادابی میں، غرض کہ تمام مظاہر فطرت اور مناظر قدرت میں اسے خدا ہی جلوہ گر نظر آتا ہے۔ گویا تصوف خدا سے ملنے، اسے دریافت کرنے اور اس کے دیدار کی شدید ترین آرزو کا نام ہے۔ معرفت دیگر روح انسانی کے اپنے اصل خدا سے وصل ہو جانے کا اشتیاق کامل تصوف ہے۔ دین کے تمام ارکان، مناسب و قواعد و شعائر اور ظواہر اسی ذوق کی ترقی کے ذرائع ہیں، نہ کہ مقصود بذات۔ اگر تعلق مع اللہ پیش نظر ہے تو یہ سب مفید اور ضروری ہے۔ گویا علی وجہ بصیرت یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصوف کے علاوہ دل و نگاہ کو مسلمان کرنے کی کوئی اور صورت نہیں۔ یہ تحریر آپ کی تصنیف راہ رسم منزل ہا کے صفحہ نمبر 4، 5 اور 6 سے لی گئی ہے۔